یہ بتائے، اس کا ذکر نہیں ہوتا، یہ تو ہوتا ہے کہ بجٹ پروپوزلز اور کیا کیا آپ نے بھی بڑی تفصیل سے بات بتائی. مجھے صرف یہ بتائیں کیونکہ آپ کا بہت بہت شاندار تجربہ ہے اس سلسلے میں، کہ جو ہماری اکانومی کے اندر پلفریجز ہے یا جو کرپشن ہے، جو بلیک مارکیٹنگ ہے، یہ ساری چیز فرام ایف بی آر ٹو یہاں سندھ میں آپ نے ابھی فرسٹ ہینڈ یہ تمام چیزیں دیکھی. چلیں یہ کچھ نہ کریں، اس کو کچھ کم کر دے تو یہ کتنا پلگ ہو جائے گا ہمارا معاملہ، کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. دیکھیں جتنا ڈاکٹر صاحب ڈاکیومنٹیشن جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ نان فائلر، میں تو یہ کہتا ہوں نان فائلر کی ٹرم ہی بکس سے نکال دینی چاہیے. دیر شوڈ بی نو سچ تھنگ ایز اے نان فائلر. فائلر ہی ہونا چاہیے، سب کو ٹیکس کمپلائنٹ ہونا چاہیے، اور آپ تبھی اکانومی کو آپ لا سکتے ہیں بکس میں. دوسری بات ہے کہ کیش ٹرانزیکشنز کو زیادہ سے زیادہ ڈسکریج کیا جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا جو خاص سیکٹرز ہیں، جیسے فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ ہے، ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ لوگ اس کی ڈمپنگ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر خاص نظر رکھی جائے. میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ایف بی آر نے یہ کیپیسٹی ڈیولپ کی ہے کہ اے آئی بیسڈ، اب یہ کہہ رہے ہیں فائنانس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں اور ایف بی آر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ اب ہم سارا اس کی لاگرتھمس کے بیسس کے اوپر ہم سارا کر لیں. کیونکہ ہمارا بہت ساری جگہوں پہ فار ایگزامپل ٹریولس ہیں اور اس طرح کی چیزیں جہاں پہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، ہائی جو ایکسپینڈیچر کرنے والے لوگ ہیں، بٹ سم ہاؤ اس کو ہم نہیں کر پا رہے اس کو کیچ. تو اس کو اگر کرنے کی کوشش کی جائے، رات دن کہ ہم یہ سوچیں کہ جی یہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا جائے اور اکانومی سے جو ہے نا کانٹریکٹ ہو ابھی جائے. آپ سے پوچھتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب سمپل سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جیسے حکومت ہے، زمین جاننے والے کو الاٹ کر دی، اگر اس کا آکشن ہو جائے، جی یہ مطلب میں اس طرح کی تمام چیزیں، یہ جو سب رجسٹرار آفس ہے جس کو آپ نے وہ کرنے کی کوشش کی، ارے کہ بھائی اس میں 5,000 روپے اور ڈال دو، تمہارا 1 ونڈو آپریشن ہو جائے گا، یہ رشوت دینی نہیں پڑے گی. یہ تمام چیزیں، یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں جاتے ہیں وہ گاڑی رجسٹر کرنے کے لیے. ارے بھائی 5,000 اور لے لو مگر گھر پہ بھجوا دو اس کی نمبر پلیٹ. تو اس سے کتنی بچت ہو جائے گی اگر ایسا کیا جائے. ہم نے جو ای سروسز کے اوپر کام کیا تھا، تو ہم نے انڈسٹریز اور اس میں کیا تھا، بڑا کامیاب ہوا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی وہ نہیں چل رہا. مجھے امید ہے کہ حکومت اس کو کرنے کی کوشش کرے گی، منتخب حکومت. آپ کو صرف میں ایک بات بتاؤں کہ ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ ہم نے اربن لینڈ کی ڈسپوزل کے لیے آکشن کا ہم نے پالیسی بھی اپروو کرا لی تھی پچھلی کیبنٹ سے. اس کو بھی ابھی اگر کر لیں اور چند آکشنز کرنا شروع کر دیں تو ایک اچھی روایت پڑ جائے گی. ہم نے ایک یہ دیکھا تھا کہ جو پچھلے 4-10 سالوں میں 15 سالوں میں جو وہاں پہ مختلف جگہوں پہ اوپر غلط انٹریوں کے ذریعے ہم نے کچھ لینڈ آئیڈینٹیفائی کی تھی، نکالی ہے، وہ تقریباً 2600 ارب روپے. یہ دیکھ رہے ہیں 2600 ارب روپے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو کیا تھا. ہم پاکستان پر ریسورس کی کوئی کمی نہیں، لیکن یہ وہ ایریاز ہیں جو بالکل کنٹرول میں نقشہ اپروو کرانے کے لیے جاتے ہیں. بھائی اس سے 1 لاکھ روپے اوپر لے لو اور اس کو بولو کہ یہ تمہارے یہ چیز ہے، 1 ونڈو آپریشن، یہ ٹھیک ہو جائے. اب اگر آپ سندھ گورنمنٹ کے بجٹ جو آپ نے ڈسکس نہیں کیا، سندھ گورنمنٹ کے بجٹ میں صرف 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں ایگریکلچر ٹیکس کے لیے، وچ از 0.02% آف دی ٹوٹل بجٹ. جبکہ 72% فیڈرل ٹرانسفر سے آ رہے ہیں، وچ از اگین یہ جو ٹریڈ اینڈ انڈسٹری دے رہی ہے. 14% جی ایس ٹی آن سروسز، اگین ٹریڈ اینڈ انڈسٹری دے رہی ہے. 7% انفراسٹرکچر سیس جو کہ پورٹ پہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. تو 93% ڈائریکٹلی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری دے رہی ہے. اور اس میں سے جو باقی ہے اس میں سے ایک بڑا پورشن جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس کا اور اس کا ہے وہیکل ٹیکس کا. تو ایگریکلچر پہ 0.02%، 6 ارب روپے. اب یہ انٹینشن جو ہے دیٹ شوز کہ جی ہم نے براڈن نہیں کرنا ٹیکس ریٹ. کم از کم 2 ٹریلین کی اکانومی ہے. جی میں سندھ گورنمنٹ پہ بھی آؤں گا، مگر جو داغا صاحب نے اسٹیپس لیے تھے ایز فار ایز لینڈ، ایبسولوٹلی رائٹ، وہ تو ہونا ہی چاہیے. بٹ کمنگ بیک ٹو فائلرز اینڈ نان فائلرز، اگر میں نے یہی کہا کہ مینس ٹو این اینڈز ہے. آپ اے آئی بھی کر لیں گے، نوٹسز جائیں گی، ہینڈل آئی ٹی او کرے گا، ٹھیک ہے نا. اور یو نو دا پاکستان سچویشن کہ آئی ٹی او جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتا ہے. تو اس لیے اگر آپ نے ہائی نان فائلر کا ریٹ رکھا ہے نا، تو وہ ایٹ لیسٹ پیسے تو گورنمنٹ کو آئیں گے اور اس کو انسینٹیوائز تو ہوگا. اینڈ اگین اٹس اے شارٹ ٹرم تھنگ. لانگ ٹرم تو یہی ہے کہ نان فائلر نہیں ہونے چاہیے، اگریڈ، اٹس اے شارٹ ٹائم تھنگ. اگین کمنگ بیک ٹو براڈننگ دا ٹیکس ریٹ، ایک ریٹیلرز کا ٹیکس ہے کہ ریٹیلر کو 18% ٹیکس دینا پڑتا ہے، مگر جو پوس میں تھا، جو رجسٹرڈ اپنے آپ کو ٹیئر 1 میں کرتا ہے، ابھی میرے خیال سے 80 یا 84 یا 100 ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے، تو ان کو 15%، 3% کا ڈفرینشیل تھا. پہلے 4% کا تھا، جب 17 تھا تو 13 تھا، پھر اس کو 3% کا ڈفرینشیل کیا. اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ جو رجسٹرڈ پی او ایس میں ہے وہ اپنی پوری سیل ڈکلیئر کرتا تھا، گورنمنٹ کو پوری سیل پہ 15% ملتا تھا. جبکہ جو ان رجسٹرڈ جو پی او ایس پہ نہیں تھا وہ 18% کرتا تھا، مگر سیل پوری ڈکلیئر نہیں کرتا تھا. اچھا، اس کو مینوفیکچرر رجسٹرڈ پہ دیتا تھا تو اس کا ان پٹ بڑھ جاتا تھا. تو اور جو پوس والا ہے
اس کا ان پٹ مائنس آؤٹ پٹ تھوڑا کم تو ہی واز ایٹ این ایج اوور انرجسٹرڈ. وہ ایج آپ نے ختم کر دی. اگین آپ نے انسینٹیو کیا کہ بھائی آپ کر دیا, اس کو 18% کر دیا. اور دوسری چیز اکراس دا بورڈ, یہ تو چند مالس کے اندر ہے نا یہ جو پی او ایس لگے ہوئے ہیں, باقی تو پورے شہر میں آپ لبرٹی چلے جائیں, اکبری منڈی چلے جائیں, وہاں تو کوئی نام بھی نہیں جانتا پی او ایس کا, مگر آپ نے اس طرف رخ نہیں کیا, 15 والے کو 18 کر دیا. دوسرا فارمل انفارمل میں فار ایگزامپل ریسائکلنگ کا آپ نے ذکر کیا کہ ریسائکلنگ جو رجسٹرڈ ہے ریسائکلر وہ بازار سے لیتا ہے, اوبیسلی وہ تو سب جو بھی ریسائکل لیتا ہے وہ ان رجسٹرڈ ہوتا ہے, تو وہ اس پہ 14.5% آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, وہ تو دے گا نہیں, کس کی جیسے جائے گا جو رجسٹرڈ ہے. اچھا اس کو کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ الٹیمیٹلی رجسٹرڈ تو اپنا آؤٹ پٹ پہ دے گا, تو دیر از نو پوائنٹ. آپ بیکار میں اس جو کھپاڑی کو کہہ رہے ہیں کہ تم رجسٹرڈ کے پاس نہیں جاؤ, تم ان رجسٹرڈ کے پاس جاؤ, اگین یو پروموٹنگ ان رجسٹرڈ. اس طرح ملک کا ہے کہ کھلا ملک زیادہ بکے گا کیونکہ پیکج ملک پہ آپ نے 18% لگ گیا. تو بہت سی چیزیں آئی تھنک ونس اٹ کمس ٹو دا نوٹس آف دی پرائم منسٹر اینڈ دی ایف ایم, بیکاز obviously you have to remember they went to China, they were not totally involved in the budget, and ان کی پالیسی بھی یہی ہے کہ ٹو براڈن دا ٹیکس ریٹ, ان کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ اسٹریٹجی, اف دے پالیسی فالو دا پالیسی وداؤٹ اینی پولیٹیکل کمپلشنز تو یس. کیونکہ یہ اگر ہم نے ڈھاکہ صاحب یہ جو گیپس ہیں اگر ہم نے یہ فل کر لیے, اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں مل گیا, ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی مل گئی ہمیں, اور یہ جس طرح سے آپ نے فرمایا 11-12% پہ اب انفلیشن آ گئی ہے, تو یہ ریزنیبلی انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے, تو ہماری اکانومی کے لیے ایونیوز تو کافی اچھے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ ان ٹیکسڈ جو اکانومی ہے اس کو اگر ہم نے ٹیکس کیا, یہ جو کیش اکانومی ہے اس کو اگر ہم نے ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی, تو اسکائی از دا لمٹ آئی گیس. موسٹ امپورٹنٹ از انٹرسٹ ریٹ. جی بالکل. اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا ایکسپینڈیچر سائڈ کو آپ دیکھیں تو سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے. تو انٹرسٹ ریٹ ٹھیک ہو جائے تو آپ کی جو 95% آف یور جو آپ کی فیڈرل ریسورسز ہیں وہ جا رہے ہیں انٹو ڈیٹ سروسز, تو وہ واپس آ جائیں گے, اس سے آپ کا ریکوائرمنٹ کم ہو جائے گی مزید ٹیکس لگانے کی. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کا ایگریکلچر کے اوپر کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, پروونشل گورنمنٹس کو آپ نے دیا ہوا ہے ٹیکس, ٹھیک ہے, لیکن آپ این ای سی میں جب بیٹھتے ہیں چاروں صوبے اور وفاقی حکومت, تو این ای سی کے اندر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ کتنا ٹیکسیشن نظر آنا چاہیے ان کے بجٹس میں, اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پروونسز کو کوئی ٹارگیٹس اس طرح سے نہیں دیے گا. اور مجھے آئی ایم ایف سے بھی بڑی وہ سے مایوسی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کبھی بھی ایگریکلچر ٹیکس کی بات ہی نہیں کرتا, اس طریقے سے نہیں کرتا, نہ اس طریقے سے ٹارگیٹس دیتا ہے پروونشل گورنمنٹس کو جس طرح کے فیڈرل گورنمنٹ کو دیتا ہے ٹارگیٹس. تو کیونکہ پروونشل گورنمنٹس کو صرف سرپلس کے ٹارگیٹس دیتا ہے کہ آپ ان سرپلس کر لیں, ٹیکسیشن کے اوپر کچھ بھی نہیں. حالانکہ وینس یو ٹاک اباؤٹ ڈیفیسٹ, تو ڈیفیسٹ تو پورے سارا اس کا ہے نا, اور آپ ٹیکسیشن اگر نہیں کریں گے, ایگریکلچر کا پورا سیکٹر چھوڑتے رہیں گے, سروسز کا پورا سیکٹر ہم نے چھوڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل پروٹیکشن ہے این ایف سی کے تحت ہم نے کیا کیا, بالکل ضرور آپ دیں, لیکن ٹارگیٹس پہ تو لائن ایکسکیوز میں اس کو ذرا ٹارگیٹس تو دیں نا, جس طرح ہم ٹارگیٹس فیڈرل ایف بی آر کو دیتے ہیں اسی طرح پروونشل ریونیو اتھارٹیز کو بھی ٹارگیٹس دینے چاہیے انڈر آئی ایم ایف پروگرام, وہ بھی تو آئی ایم ایف پروگرام میں ہے. تو وائی اٹ از ناٹ ڈن. میں تھوڑا سا آئی ایم ایف کی جو ہے نا اس سے بھی جو نیگوشیٹر سے بھی کافی مایوس ہوتا ہوں کہ وائی ڈونٹ دے انسسٹ آن دیز تھنگس. یہ تو ہمارا کام ہے نا. جی شبیر, آئی ایگری ود ونود صاحب کہ آئی ایم ایف صرف فرنٹ لوڈڈ کہ یہ کر دو, اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کوالٹی اسپیکٹس نہیں ڈالتے کہ اس طرح سے کرو تاکہ جو ہے بات ہوئی کہ برڈن ایگزسٹنگ اکانومی بنا پڑے. مگر جو ایز فار ایز پروونشل ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس از کنسرن, فیڈرل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیز اے رائٹ کہ اگر کسی نے پروونشل ایگریکلچر ٹیکس نہیں بھرا اور ویلتھ ریکنسیلیشن ریٹرن نہیں بھرا, تو انڈر دی لاز آف دا کنٹری فیڈرل بورڈ آف ریونیو کین ٹیکس دوز ایگریکلچرز. واٹ از نیڈیڈ از کہ فیڈرل بورڈ شوڈ گو آفٹر دا پیپل ہو ہیو ناٹ فائلڈ, ٹھیک ہے, پروونشل ٹیکس اتھارٹیز شوڈ ڈو دیٹ, مگر اگر نہیں تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیز دی اتھارٹی ٹو ڈو دیٹ اینڈ دے شوڈ ڈو اٹ, تاکہ آٹومیٹکلی پھر پروونشل بھی آئے گا کہ نہیں ٹھیک ہے ویسے ہی لوگ تنگ ہو رہے ہیں ایف بی آر سے, ہم ہی لے لیں پیسے, ورنہ ایف بی آر کو جاتے ہیں. تو دیر از اے رائٹ انڈر دا لا وچ ایف بی آر کین. ہم ہمیشہ ایف بی آر کو کہتے ہیں یہ رائٹ لو, انہوں نے کہا ہے آلریڈی, تو ہم نے کہا ہے تو پھر آپ ایکسرسائز کریں اس رائٹ کو. تو دیٹ از نیڈیڈ. انٹرسٹنگ, تھینک یو سو مچ. ایک سیکٹر میں اور پوائنٹ آؤٹ کروں گا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا, کہ ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, جب کاسٹ پڑھتے ہیں نا یوٹیلیٹی کے, تو جو باہر سے پروڈکٹ آتی ہے وہ بھی اوبیسلی سستی ہو جاتی ہے کمپیئر ٹو یہاں جو بن رہی ہے. تو گورنمنٹ جنرل ایک فیشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ڈیوٹیز کم کر دیں, یس, تاکہ ڈیوٹیز کم ہونے سے انڈسٹریل را مٹیریل سستا ہوتا ہے, کنزیومر کو کم ہوتا ہے. مگر جو انڈسٹری گرو کر رہی ہے, انویسٹمنٹ کر رہی ہے, اس پہ کیوں ڈیوٹیز کم ہو؟
تو جو پروٹیکشن لے کے بیٹھا ہوا ہے اگریڈ, تو دیٹ جنرل فیشن اسٹیٹمنٹ شوڈ بی ماڈیفائڈ. اگر IMF کہتا ہے ڈیوٹیز کم کر دو, ڈیوٹیز کم کر دو, ناٹ ٹو سیکٹرز وچ آر گروئنگ, بیکاز وہ گرو کرے گے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کم ہوگا, آپ کا فارکس ریزروز انکریز کریں گے. رائٹ, تھینک یو سو مچ جناب شبیر دیوان, چیئرمین پاکستان بزنس کاؤنسل, پاکستان میں بزنسز کی سب سے نمائندہ تنظیم. محترم یونس ڈھاگا ہمارے ساتھ تھے, سابق سیکرٹری خزانہ, کاروبار, بزنس اور تمام معاملات کی بہت مہارت رکھتے ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد اس سیکٹر کا ذکر کرتے ہیں جس پر جو بجٹ کے پروپوزلز ہے اس پر خوش ہے, وہ سمجھتا ہے اس سے معیشت جو ہے وہ بہتری کی راہ پر آئے گی, IMF کا پروگرام آئے گا اور پاکستان میں کاروبار اور معیشت کے لیے مضبوط بنیاد فراہم ہوگی. وہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج, جہاں پہ ایک نئے ریکارڈز ہر روز بن رہے ہیں, تیزی ہے اور ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک خوشی کا سما ہے, دوبالا ہے وہاں پہ خوشی, اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. چھوٹا